بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ یہ ساؤنڈ آیا کیا آیا؟ نیچے والا بھی ساؤنڈ چنگا تک ہو جائے، کوڑے رومن اور چوپ چنگا لگا۔ اچھا ہوں میں نے یہ دسو کہ تقریر کوڑی سوڑنی نے یا مٹھی؟ مکس میں نو نہیں آتی یا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے مسلمان بنایا، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ توحید عطا فرمایا، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے اپنے پیارے سونے گھر کے اندر کافی بھاری تعداد کے اندر لوگوں کو جمع فرمایا۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بڑھایا۔ پیارے بھائیو، آج میں نے بڑی خوشی ہو گئی اس بات دی کہ میرے آج استاد محترم اس پروگرام کے اندر شامل ہے، جنہ دکھر میں بیٹھ کے بہت بڑی عظیم کتاب پڑھی۔ عظیم کتاب دا نام قرآن ہے۔ ساریاں کتاباں تو بڑی کتاب جس دا نام ہے قرآن۔ قرآن پاک یاد کیتا قاری یاسین بلوچ نے تے پڑھایا قاری عبدالعزیز صاحب نے۔ میرے سجے پاسے بیٹھے انہاں دی زیارت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ جڑے بندے قرآن دے قاری اے جدو دنیا تو جان گے نا، جس دن پہلی رات ہوندی ہے قرآن دے قاری دی قبر میں، اللہ پھر وہی کرتا ہے فَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لا تاکلی لحمہ، اے قبر تیرے اندر ایک ایسا مہمان تیرا آیا ہے، ساری دنیا نو تو کھا گئی، وڈیریاں نو کھا گئی، چھوٹیاں نو کھا گئی، لیکن اس بندے نو کھانا نہیں۔ کیوں؟ اندے سینے چ رب دا قرآن ہے۔ قرآن والیاں نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی۔ قرآن دے قاری دا اتنا مقام ہے، جی میں دفنائے جان گے قرآن دے قاری او میں اٹھائے جان گے قیامت والے دن۔ نہ نبیوں دے جسم نو قبر نے کھانا ہے، نہ صحابہ دے جسم نو قبر نے کھانا ہے،
نہ ولی اللہ دے جسم نو قبر نے کھانا ہے، نہ شہداء دے جسم نو قبر نے کھانا ہے، نہ قرآن دے کاری دے جسم نو قبر نے کھانا ہے، باقی ساری دنیا نو کھا جائے گی۔ اور کیا مقام ہے قرآن دے کاری دا؟ میرے نبی نو اللہ نے فرمایا اے میرے سونے نبی، میرا بھی ایک قرآن دا کاری ہے، انہاں کو بھی قرآن سنیا کرو۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تیرا کاری کیڑا ہے؟ فرمایا ابی بن کعب، اللہ دا کاری، وہ کتنا سونا قرآن پڑھتے ہون گے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ نے قرآن دے کاریاں نال بہت زیادہ محبت کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا سی مینوں کوئی نصیحت کرو، میرے نبی نے فرمایا قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر ابو ہریرہ، جدو تینوں موت آئے گی تیری قبر تے 70,000 فرشتے آ کے قیامت تک دعا کر دے رہے۔ میرے دوستو بھائیو، مینوں آج بڑی خوشی ہو رہی کہ میرے 2 مہمان آئے جنہ دا تعلق ملتان نال ہے۔ ایک میرا بھائی، میرا جگری دوست جس کا نام ہے بھائی ناصر، اور دوسرا میرا بھائی امین صاحب۔ اللہ انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی عمر دے۔ پیاریو، تسی بھی میرے مہمان ہو، میں تھوڑا مہمان ہاں۔ آج تسی میں خود ہی آکھے کہ تقریر کر ساڑی اپنی چھوری نہ چھے لپاٹ، مول صاحب آکھے ہی نا، آج چوکے آکھنا پتہ لگے ایسا کہ ان اگر کوئی بندہ کل پریشان ہوئے تو پھر مینوں گیلا نہیں، انہوں پھاڑ لیا جائے تو اندنا جو کرنا نے کر لیا، میں نہیں پتا ہے کون، لیکن میں گل انہی مان رہا کیونکہ تسی دا گونگے کے بڑھ کے بیٹھے رہے تو میں پھر انہی مننی جڑا پہلے بول رہے۔ لوگوں آج اتھے بیٹھے ہو، ایک وقت آئے گا اتھے نہیں ہونا، خاموشہ دے شہر خاموش ہو کے رہ جاؤ گے، قبر دے مہمان بڑھنا۔ اسی جننے لوگ بیٹھے ہیں، بھاویں عالم ہو، بھاویں کاری ہو، بھاویں انپڑھ ہو، بھاویں سنی ہو، بھاویں وہابی ہو، بھاویں بریلوی، بھاویں دیوبندی، بھاویں شیعہ، کوئی بھی آئے ہو، اسی سارے دے سارے موت اور قبر دا مال بیٹھے۔ ایک وقت آئے گا اسی اللہ کو چلے جا۔ دنیا دے اندر جدو بندہ ریش رکھتا ہے، آستہ آستہ میرا بیٹا کہ میرا بیٹا وڈا ہو رہا ہے، اور وڈا نہیں ہو رہا، تیرا بیٹا چھوٹا ہو رہا ہے۔ جدو پیدا ہویا سی 1 سال دا ہو گیا، اگر ان دی زندگی دے 20 سال ٹوٹا لینا، ان دا 1 سال زندگی جو کم ہو، اے جوان اے بڑا نہیں ہویا، اے چھوٹا ہو رہا۔ اور میرے پیارے دوستو، جس بندے دی عمر 40 سال ہو جاندی ہے نا، آج بھی عربیچ غور نہ گل سنو میری، غور نہ تھلے نیوی پاک نہیں بانا۔ تسی مینوں ویکھنا ہے تو میں تھانوں ویکھنا ہے۔ جدو تسی مینوں ویکھو گے نا تو پھر سنو گے، ان دا فائدہ کی ہوئے گا کہ جو میں بولاں گا تیرے دماغ دے وچ جائے گا ڈائریکٹ۔ جے تسی تھلے بیٹھے، تھلے نیوی پا کے بیٹھے رہے تو کئی خیالات ہو رہا سکتے۔ میرے پیارے دوستو، مینوں ویکھو، میں تھانوں وینا پہ۔ جدو بندہ عربہ دے اندر آج بھی جس بندے دی عمر 40 سال ہو جاندی، آئے بڑی فکری گل، وہ آندہ ہے اے میرے بچے ہو، مڑ کاروبار سنبھال لو، میں بہت دنیا کمائی ہوں، آ دکانہ سونے دیا تھانوں بڑھا کے دیکھ جا رہے ہیں، اے مارکیٹ میں دیکھ جا رہے ہیں، اینیاں گڑیاں دیکھ جا رہے ہیں، لیکن ہون میرا آخرت دا سفر شروع ہو گیا۔ 40 سال تو بعد عربی لوگ آج بھی وہ کام نہیں کر دے، وہ حرم میں چاہ کے بے جندن
5 نمازاں پڑھیاں پھر گھر چلے گئے تہجد دے ٹائم پھر آ گئے وہ آدھے بچیو روٹی دینی جی تو دے دیو نہیں تو رب ساڈا وارث ہے ہن میں دنیا دا کام نہیں کرنا جیڑی میری اگلی زندگی شروع ہونی ہے جس نے مکنا ہی نہیں کیونکہ 40 سال تو بعد میں جوان نہیں ہونا 40 سال تو بعد میں قبر دا مہمان ہونا ہے جوانی میں نو ہون نہیں آئے گی ہائے 40 سال تو بعد میرے مسلمان جوانوں بزرگوں سن لو 40 سالہ تو بعد جڑی اگے عمر ہے انہوں بونس سمجھ اللہ دا احسان سمجھ وگرنہ 40 سال تو پہلے بھی تنوں موت آ سکتی اپنی زندگی نو ہن بونس سمجھ لو 40 سالہ تو بعد عرب دے لوگ جڑن اگر پہلے نمازی نہیں پر پکا نمازی یہ نمازی ہے پر تہجد شروع کرے گا کہ میری ہن آخر شروع ہونے والی تہجد پڑھے گا اشراق پڑھے گا قرآن پڑھتا رہے گا ذکر کرتا رہے گا یہ کم اگلی زندگی فائدہ آئے گا بڑھو کرے ایسی جی میں بڑھے ہونے ہیں نا ساڑیاں خواہشاں جوان ہو رہی خواہش ودی جا رہی خواہش بڑھیاں دی پاکستان دے بڑھیاں دی خواہش مردی نہیں قبر چلتا ہے سارا دن بیٹھا دکان تھے اجے دی خواہش ہی ہوئی ہے کہ غور میں کمال اگر نہیں جانے اگر انہوں آخرت دی فکر ہو جاندی بابے نو تے 4 طرح مسیح سمال جاوے یا حرم پاک جا جاوے ہائے میرے پیارے بھائی اگر میں کھڑا کر لوانا ادھے بابے ایسے ہونگے مجمع جنہاں نے صبح دی نماز کو نہیں پڑھی جنہاں نے زور نہیں پڑھی جنہاں نے اثر نہیں پڑھی جنہاں نے اجے داڑھی نہیں رکھی جنہاں نے اجے تہجد نہیں پڑھی اور کدوں پڑھنی جانا نہیں ہائے نہ کوئی خواہش کرو اچھی ایک وقت آن والا جدو بندے مر جان گے تے اٹھائے جان گے پھر ہر بندہ 9 خواہشاں کرے گا کنیا خواہشاں 9 تو میں بیان نہیں کرنی ہے کیونکہ 9 بیان کر دیا رات دے 12 بس 9 خواہشاں میں بیان نہیں کرنا چاہتا چند کرانگا پہلی خواہش سپیکر چلان والے بیٹھے وان لمدے ہی کہ نہیں لمدے ہی وان آواز تھوڑی جی بری کرتے وہ تنی سٹنے پڑ وہ بڑے پیار نہ سٹے سے سڑ دیا تھوڑی جی آواز تیز کر دیتا 9 خواہشاں بندہ کرے گا مرن تو بعد تے پوری ایک بھی نہیں کرے گا میرا کان دیا کھڑکیاں کھول کے سوڑ آج جیڑا منانا نے اندھے کو منا دو آج اللہ نو بندہ دا یا اللہ میں نو مربع زمین چاہی دا اللہ دے دو اللہ میں نو کارخانہ چاہی دا اللہ دے دو اللہ میں نو گڑی چاہی دی اللہ دے دو اللہ میں نو اولاد چاہی دی اللہ دے دو تیری خواہشاں پوریاں کر رہے ہیں نا اگر زندگی گزار گیوں غلط زندگی گزار گیوں من مرضی دی 9 خواہشاں کرے گا مسلم بندہ اللہ ایک بھی پوری نہیں کرنی اور کسے خواہش دا تنو فائدہ ہونا ہی کوئی یہ سوڑ لیا نا 2 میں گلنا انہیں دے تا تنو سمجھ آئے گی وہ کیڑیاں خواہشاں بندہ کرے آئے پہلی خواہش یا لیتنی کنت ترابا کاش کہ اللہ میں انسان نہ ہوندا بلکہ میں مٹی ہو جاندا اللہ تو میں نے بہت بڑا انسان بنایا اللہ میں نے وزیر اعلیٰ بنایا اللہ میں نے وزیر اعظم بنایا
اللہ مینوں صدر بنایا، اللہ مینوں MP بنایا، اللہ مینوں MNA بنایا، اللہ مینوں جج بنایا، اے اللہ مینوں تو وکیل بنایا، اللہ مینوں تو ڈاکٹر بنا چھڑیا، مینوں حکیم بنا چھڑیا۔ تیرا انعام پکا ہے، انعام میں تینوں دینا ہے، ہوں تو بولنا ٹھیک ہے نا، پورا 500 روپیہ لے لویں پر ہوں نعرہ نہ ہوں نعرہ نہیں نہ مارنا۔ اے میرا دوست ہے، مرفوع کلام ہے لیکن دوست میرا، کیونکہ ای رنگے بندیاں نال بھی میرا نبی پیار کرتا ہے۔ قیامت والے دن سارے عہدے چھڑ چھڑا کے بندہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اللہ مینوں انسان نہ بناویا، مینوں ڈاکٹر نہ بناویا، مینوں ماسٹر نہ بناویا، مینوں ذمہ دار نہ بناویا، مینوں کوئی عہدے دار نہ بناویا، مینوں نمبردار نہ بناویا۔ اللہ آج میرے پلے نیکی کوئی نہیں، کیڑا منہ لے کے آج میں اللہ دے سامنے جاواں گا، آج غم کر کے افسوس کر کے ناڑے روئی جا رہے تو ناڑے آدھا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ اللہ مینوں تو مٹی بنا دیندہ، مینوں لوگ استعمال کر لیں دے تے دنیا تو میرا جاندی، میں آج اللہ دے سامنے آکے میں حساب نہ دیندہ۔ اللہ اے تیری خواہش نو قیامت والے دن پوریا نہیں کرے گا۔ آج ویڑائی اذان سن رہے ہیں، آج ویڑائی نمازاں پڑھ لو، قرآن دی تلاوت کر لو، آج ویڑائی رشتہ دارانو منا لو، آج ویڑائی سلا رحمیہ کر لو، آج ویڑائی پھٹے دلانو جوڑ لو، جنہاں دور دور کر چھڑے آئی انہاں قریب کر لو، آج قطع رحمیہ چھوڑ دو، سلا رحمیہ کر لو، آج جھوٹ چھوڑ دو، وگرنہ قیامت والے دن بندہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ دوئی خواہش پیارے رب نے قرآن مجید اندر اے ساری خواہشاں دا ذکر فرمایا۔ مجرم بندہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں صبح اٹھیا تے دنیا کمائی، میں زہر بھی دنیا کمائی، میں عصر بھی دنیا کمائی، میں مغرب بھی دنیا کمائی، میں عشاء بھی دنیا کمائی، میں رات بھی دنیا کمائی، میں دن بھی دنیا کمائی، میں سردیاں بھی دنیا کمائی، میں گرمیاں بھی دنیا کمائی، موسم بہار تو دنیا کمائی، میں خوشی تو دنیا کمائی، میں غمی تو دنیا کمائی، میں ساری عمر کماندہ رہا، میں اذانہ بھی سندہ رہا، میں نماز ایک نہیں پڑھی۔ لوگوں مینوں رب نے
ایک مربے دا مالک بنایا، میں کماندا رہا، اللہ نے مینوں 20 مربیاں دا مالک بنایا، میں کماندا رہا، اللہ مینوں 40 دکانوں دا مالک بنایا، میں کماندا رہا، اللہ مینوں فیکٹریاں دا مالک بنا چھڑیا۔ اے اللہ میں بڑی دنیا کمائی، دنیا تے مک گئی ہے، آئے ہائے مرن تو بعد ایک پیسہ بھی تیرے نہ جانا کوئی نہیں، اربا خربا پتی بنے آئے تے تو کھلی جائے گا، جڑا مرن تو بعد لباس پہنایا جائے گا، اس لباس نو جیبا کوئی نہیں، کفن نو جیب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے ہو توجہ کرے توجہ، جدو سکندر بادشاہ دنیا تو جاویں لگا تے وصیت کردا ہے، آدھا جدو مینوں غسل دے لو، کفن دے لو، او 4 پائی تے پا لو، تے میرے دونوں ہاتھ باہر کٹ دیا کفن تو، دنیا نو پتہ لگے اے بہت بڑا امیر ترین بندہ سی، اے وقت دا بادشاہ سی، اندے بولن دے قانون بن دے آن، تے آج کھالی اتھی جا رہے پیارے ہو ذرا غور کرے آئے، سکندر بادشاہ مرن تو بعد دنیا نو آخرت دی فکر دے گیا سی، اللہ نے تینوں بہت مال دے گا، تو جنہ چاہے گا مل جائے گا، لیکن اگلی زندگی واسطے ہن بندہ مار مار کے چیخا تے کہہ رہا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں آخرت کے لیے جنت کے لیے عاقبت کے لیے حشر کے لیے میں کچھ عمل کیتے ہوندے، اللہ میں تے اگلے جان واسطے کچھ بھیجے ہی نہیں، اگلے زندگی واسطے کی بھیجنا سی۔ میرے پیارے ہو ذرا غور کرے آئے، میں یہ نہیں آندہ کاروبار نہ کرو، کاروبار کرو لیکن نماز بھی پڑھو، کاروبار بھی کرو قرآن بھی پڑھو، کاروبار بھی کرو ذکر اذکار بھی پڑھو، کاروبار بھی کرو تہجد بھی پڑھو، کاروبار بھی کرو اشراق بھی پڑھو، کاروبار بھی کرو دعاواں بھی کرو، کاروبار بھی کرو تے عمرے بھی کرو، کاروبار بھی کرو تے حج بھی کرو، کاروبار بھی کرو تے روزے بھی رکھو، کاروبار بھی کرو افطاریاں کرو، کاروبار بھی کرو افطاریاں کرواؤ، کاروبار بھی کرو روزے رکھو اور روزے رکھواؤ، کاروبار بھی کرو تے جمعے بھی پڑھو، کاروبار بھی کرو لوگوں تے سارے نیک عمل کرو۔ پیارے ہو ذرا غور کرے آئے، جدو تسی اس طرح زندگی بسر کرو گے پھر ایک گل نہیں آکھو گے کاش کہ میں اگلی زندگی واسطے کچھ کر لیندہ، اگلی زندگی واسطے میں کچھ بھیج دیندہ، اے نہیں آکھو گے، خوش ہو جاؤ گے۔ تے جی اگر دنیا کمان دے رہے نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، صدقہ کوئی نہیں، خیرات کوئی نہیں، نفل کوئی نہیں، فرض کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، عمرہ کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، غریبانہ پیار کوئی نہیں، یتیمہ دی خیر خائی کوئی نہیں، صلہ رحمیہ بھی کوئی نہیں، آئے پھر یاد رکھو اے بندہ جنہ بھی کمائے گا او پچھلیاں واسطے ہی کما رہے ہیں، او پتہ نہیں پچھلیاں نے کل تیری قبر تے جا کے دعا بھی منگنی ہے کہ نہیں منگنی۔ اے زندگی ہے عارضی، بھاویں 500 سال مل جائے انہیں مکڑا مکڑا ہے۔ دنیا کی زندگی دا معنی پتہ میں کی کیتا ہے، انہیں مکڑا اے معنی
ہوں دلیلاں دے مطلب کیونکہ اہل حدیثاں نو دلیل تو بغیر بات چنگی نہیں سکتی. آدم نبی نو اللہ نے 1000 سال عمر دیتی. اے دنیا دی زندگی دا معنی یاسر بلوچ نے کیتا ہے کہ ان دا معنی انہیں مکڑا ہی مکڑا ہے. 1000 سال عمر پائی حضرت آدم نبی نے، بالآخر موت آ گئی، مک گئی دنیا. 10 صدیاں زندہ رہے. شیش نبی دی عمر 500 سال ہے، بالآخر وہ بھی چلے گئے. دنیا مکی ہے کہ نہیں؟ البدایہ والنہایہ پڑھو. نوح نبی دی عمر 1800 سال ہے. 18 صدیاں تو بعد نوح نبی بھی اس دنیا تو ہاتھ دھو گئے. آجو بھی قبر دے مہمان. ایک ایسا نبی ہے انہاں دی عمر 2100 سال ہو گئی ہے. اجے او زندہ نے قیامت دے قریب آن گئے. دمشق شہر کے اندر ایک مسجد بن گئی ہے. اس مسجد مینار تے نازل ہون گے. اس نبی دا نام ہے عیسیٰ نبی. 40 سال دنیا تے رہن گے، بالآخر وہ بھی دنیا نو چھڑ کے جان گے. 2100 سال عمر ہو گئی ہے اس وقت عیسیٰ نبی. عیسیٰ نبی بھی دنیا تو جانا ہے. پیارے نبی ساری دنیا تو شان والا میرا نبی احمد نبی، ماہی نبی، حاشر نبی، عاقب نبی، مزمل نبی، مدثر نبی، بشیر نبی، نذیر نبی، خلق عظیم نبی، رحمت والا نبی، رعوف نبی، رحیم نبی، پیارے نبی، مٹھے نبی، اچھے نبی، سچے نبی، احمد نبی، محمد پاک نبی. 63 سال 4 مہینے 10 دن 11 ہجری اور 12 ربیع الاول صبح کے ٹائم 1500 سال پہلے اللہ کو او بھی چلے. اس دنیا دی زندگی دا معنی یہ ہے کہ انہیں مکنا ہی. تو جدو مک گئی تیرا سب کچھ اتھے رہ گیا. اگا وہی جانا ہے جو نیک عمل کیتا. نیک عمل کیتے کوئی نہیں تے کہنے لگا یا لیتنی قدمت لحیاتی. آج مارا گیا، آج میں اگلی زندگی واسطے کچھ کیتا ہی کوئی نہیں، لیکن ایک گلہ ہی رہ جان گیا، ایک خواہشہ ہی رہ جان گیا، ایک منہ دے بول ہی رہ جان گے. لیکن رب نو تیرے بولنا دی پرواہ کوئی نہیں. اللہ نے فوراً اعلان کرے گا انہوں جہنم میں داخل کر دیو. آج خواہشہ دا کوئی فائدہ کوئی نہیں. تیسری خواہش پیارے سونے نبی نے فرمایا قیامت والے دن 3 مقام ایسے آنگے جتھے میں اللہ دا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت نو بھول جاواں گا. وہ ایڈے پریشان کن 3 مقام. ماں عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سن لیا
امی عائشہ فرمان لگیاں امی عائشہ میری تو تیری ماں عائشہ کہنے لگیاں نبی جی تواڈے کولوں ایک صحابی نے مسئلہ پوچھیا سی کہ اللہ تو بعد دنیا دے اندر تھانوں پیارا کیڑا ہے تے بخاری دی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ پھر صحابی نے سوال فرمایا عائشہ تے عورت ہے مرداں وچوں کون پیارا ہے اللہ تو بعد ساری دنیا دے اندر فرمایا عائشہ دا باپ بخاری پڑھو پھر بھی پہلے عائشہ دا نام ہے ڈائریکٹ انج نہیں آکھیا ابو بکر فرمایا عائشہ دا باپ ہن بھی نام عائشہ دا ہے فرمایا عائشہ پیاری ہے اے میرے نبی ساری امت نو بھول جاؤ گے کیا عائشہ پیاری نو بھی بھول جاؤ گے میرے نبی آدھڑ عائشہ میں محمد تینوں بھی بھول جاؤ اتنی اس ٹائم پریشانی لگی اے او نبی ہے جس نبی دے اشارے دے جنت دے 8 دروازے رب نے کھول دینے نے جس نبی نے جنت افتتاح کرنے ایڈے شانہ والا نبی ہے پہلے میرا نبی جائے گا جنت میں 5 ارب امتی پہلا دستہ جائے گا جنت میں بغیر حساب دے تے نبی دی امت تو بعد پھر نبی جان گے جنت میں ایڈیاں شانہ والا میرا نبی ہے پیارے ہو میرے نبی نو اللہ نے بہت ہی رتبے دیتے آن پیارا نبی چلے تو قرآن بنے میرا نبی بولے تو قرآن بنے میرا نبی سمے تو قرآن بنے میرا نبی پہاڑ جائے تو قرآن بنے سہرامہ جائے قرآن بنے اغارہ جان قرآن بنے ہجرت کرن قرآن بنے مدینہ جان قرآن بنے بدر جان قرآن بنے احد جان قرآن بنے خندق جان قرآن بنے ارشد جان قرآن بنے واپس آن قرآن بنے میرے نبی مدینے واپس مکے آن قرآن بنے زلفہ کھولے قرآن بنے منہ چو بولے قرآن بنے ایڈا رتبہ ایڈا رتبہ میرے نبی لیکن میرے نبی نے فرمایا 3 مقام قیامت دن ایسے آ جان گے کہ میں ساری امت نو بھول جاواں گا فرمایا عائشہ میں اس ویلے تینوں پیاری بیوی نو بھی بھول جاواں گا تو تیرا میرا کی بنے گا انہاں 3 مقام میں جو ایک مقام میں بیان کرنا چاہنا جن دا تعلق میرے موضوع نال ہے جدو نامہ اعمال ملے گا نا کھبے تے سجے ہاتھ فرشتہ نامہ اعمال لے کے ٹر پے گا تے بندیاں دے کمان شروع ہو جائے او نیک ہے او برا ہے او ولی اللہ ہے او مجرم ہے او سود خور ہے او شرابی ہے او نمازی ہے او کوئی او کمبر لگ جائے گا کہ آج کی بڑھتا ہے اس موقع تے میرے نبی نو بھی میرے نبی دا دل دھڑکن لگ جائے گا کی بڑھے گا حالانکہ میرے نبی نو کوئی پریشانی نہیں کہ میرا نبی تے وہ نبی ہے کہ جن دے اشارے تے رب نے پہلے ہی کہہ چھڑے ہے کہ تیرے اشارے تے جنت دے دروازے اے میرا حبیب بکھو اس موقع تے میرا نبی بھی ڈر جنہ نے ساری عمر بول کے بھی رائی دے دانے جتنا گناہ نہیں وہ بھی ڈر تے جنہ کوئی گناہ چھڑے ہی نہیں ساری عمر وہ گناہ ہی گناہ نہیں جڑا میں تے تو نہیں کیتا
کوئی ہے بندہ اٹھ کے چیلنج کر چھڑے کہ میں گناہ نہیں کیتا؟ آنکھ بھی گنہگار، ہاتھ گنہگار، پیر گنہگار، دل گنہگار، کان گنہگار، تے موبائل بھی گنہگار، موبائل بھی کجریاں بھی آتا۔ پیارے ہو میرا وہ سونا نبی ہے جنہ ساری عمر بھول کے رائی دے دانے جتنا بھی گناہ کیتا کوئی نہیں، جدو نامہ اعمال کھبے ہاتھے ملن لگے گا، اور دیکھو ہاتھ پیچھے لے جائے گا کمر، فرشتے اللہ نے طاقت بڑی رکھی، فرشتہ پکڑ کے تیرے ہاتھ نو اگے لے آ سکتا، لیکن فرشتہ ہاتھ نہیں لے آئے گا تے آکھے گا بڑے شوق نال نامہ اعمال لکھواندا رہیا ہے، بڑے شوق نال زنا کردا رہیا ہے، ایک زنا بندہ کر لوے ساری عمر دیا نیکیاں اللہ تباہ کر دیندہ ہے۔ اللہ دیندی اندہ نامہ اعمال ویکھو 60 سالہ دی ہر عبادت تباہ، ایک زنا بڑے شوق نال زنا کردہ رہا ہے، بڑے شوق نال برائیاں کردہ رہا ہے، بڑے شوق نال حسد کردہ رہا ہے، بڑے شوق نال چگلیاں کردہ رہا ہے، بڑے شوق نال غیبتہ کردہ رہا ہے، بڑے شوق نال مسلمانوں نو لٹدہ رہا ہے۔ بندیاں نو نہیں سی پتا تو چھرائی ماری رکھے، چھرائی بڑیاں بے ایمانیاں کردہ رہے ہیں، دھوکھے نال دنیا نو ورگلاندہ رہے ہیں، لٹدہ رہے ہیں، مٹھی زبان آئی لوگوں نو لٹ لینا ہے۔ او بندے بڑے بڑے گناہ کر کے آئے تے آج شوق نال نامہ اعمال پکڑدا کیوں نہیں؟ فرشتہ پھر مارے گا کھنجر، اتنا تیز ہوئے گا وہ گوشت بھی چیر جائے گا تے ہڈیاں بھی چیر جائے گا۔ آج کنڈا لگ جائے برداشت نہیں، وہ مارے گا کھنجر تے سوراخ کرے گا کمر اگے آ جائے گا، سوراخ کر کے پچھو ہاتھ گزارے گا، اس سوراخ آگے گا لے نامہ اعمال۔ ظالمہ تینوں پتہ نہیں سی کہ میں قیامت والے دن رب دے سامنے بھی پیش ہونا، تینوں کسے نہیں سے دسیا کہ نامہ اعمال کھبے تے سجے ہاتھے پکڑایا جائے گا۔ کنیاں تکلیفاں ہون گیاں، وہ چیخا مارے گا پر رب نو تیری چیخ دی پرواہ نہیں ہونی۔ اگر نامہ اعمال سجے ہاتھے لینا چاہنا ہے، نماز پڑھ، گناہ نہ کر، قرآن پڑھ، زنا نہ کر، تہجد پڑھ، جھوٹ نہ بول، اشراق پڑھ، لوگوں تے چگلیاں تے غیبتاں نہ کر، قرآن پڑھ، گواڈیاں نو ساری عمر تنگ نہ کر، صلہ رحمیاں کر، صلہ رحمیاں توڑنیاں نہیں، لوگوں ساری عمر نیک عمل کرنا تیرا کم ہے۔ نامہ اعمال سجے ہاتھ جے پکڑانا میرے اللہ دا کم ہے۔ اے آج موقع ہے، کر توبہ۔ تسی آکھو گے گناہ کر بیٹھا تے بڑے ہو گئے، انہوں دا حل کی ہے کاری آسف، میں آج ڈر گیا مینوں کنڈا لگ جائے، او برداشت نہیں، میں کھنجر کی میں برداشت کراں گا فرشتیاں دے،
ایدہ بڑی درد ہوئے گی. اللہ اللہ پیارے ہو اور میرا حل کیے اللہ من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سچے دل نال توبہ دا ٹیلی فون تو کر دے. اللہ آدھا میں تیرے گناہ جڑے پہاڑا تو وڈے وڈے ہو گئے, جڑے گناہ مشرق بھی بھر گئے, مغرب بھی بھر گیا, شمال بھی بھر گیا, جنوب بھی بھر گیا گناہ وانان. اسمانہ دیا چوٹیاں تک زمین دلہ کے ایک خلا بھر گیا گناہ وانان. ایک توبہ دا ٹیلی فون کر دے. اللہ دا میں رحیم بھی ہوں, میں کریم بھی ہوں, میں غافر بھی ہوں, غفار بھی ہوں, تے غفور بھی ہوں. اللہ دا سارے گناہ مٹاواں گا نہیں, انہاں گناہاں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیا گا. ذرا توبہ کر کے ویکھ تسائی ہونو کر لو. ہو سکتا زندگی دی آخری رات ہونے کر دو. توبہ کر کے معافی مانگ کے وعدہ کرو کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کر. چگلی جو کر دے ہو تے قرآن کیوں نہیں پڑھ گے؟ ہاتھ ناڑ کسے دا گریبان جو پکڑ دے ہو, کسے یتیم بچے دے سر تے پیار کیوں نہیں دے؟ پیرہ نہ چل کے خسرہ جو وین دے ہو, کنجری وین دے ہو, انہا پیرہ نہ چل کے نماز تہجد واسطے مسیطے کیوں نہیں؟ نامہ اعمال تے خود میں تباہ کیتا ہے. مسیح اللہ آوے رب تین روک لیندہ ہے. قرآن پڑھے تو تیری زبان کند ہو جاتی. ہائے پیارے ہو دوستو ذرا غور کرے. ایتھے ان جدو کھبے آتے نامہ اعمال مل گیا, ان چیخ مارتا پہ آئے, خون و خون ہویا کھڑا ہے. تیادہ کیے یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اللہ اکبر. آکھے گا اللہ جی کاش کہ میرا نامہ اعمال ایڈا گندا سی تے رب میں نو نہ دیندا. آج گھر فضولی ہے ایویں کھچا ماری جاندا, کھچا ہے جھوٹیا تینوں جنت چاہیے تو ہائی جنت دا باغ. ازانہ نہیں سندا رہے اے سچو ساد مارے تے فوراً جاندا سی. اگر کوئی وکیل ساد مارے فوری جاندا سی, کوئی جج ساد مارے تو فوری جاندا سی. رب نو جج جتنا بھی نہ سمجھ سکے, رب جج دے ناڑ بھی چھوٹا ہے. آج کہنے لگا مینوں نامہ اعمال نہ دتا جاندا, آج کھچ ماری جاندا ہے. اللہ کہے گا پکڑ لاؤ. آج جاندا میری بادشاہی کم نہ آئی, میری واقفیت کم نہ آئی, میری رشتہ داری کم نہ آئی, میرا مال کم نہ آیا,
آج کہنے لگا میرے نہ کی بن گئی ہے، بن نہیں گئی، اللہ نے تو پہلے ہی دسیا ہے۔ پھر اللہ پاک انہوں 70 ہاتھ لمبا سنگڑ ہوئے گا، تے اس موٹے سنگڑ پرو کے جکڑ کے پکڑ لو، جکڑ لو، پکڑ لو، پھر جکڑ لو، جنت میں جا۔ سپیکر آج میں نے تسی خامے والا چنگا دیتا ہے، او ماشاءاللہ میرا تو کم ہو گیا ہے، او منڈا بیٹھا چوپ کر ایسا او کھول لے نہ کھول لے انہوں کوئی نہیں پتا سیٹنگ ہوگی، میری سیٹنگ ہوگی، انہوں خیر شیر انہوں کی ہے ایو رنگے سپیکرنا میں بیان کر ہونا بعد کھولنا لگی جڑا انہوں سمجھاندہ پہ یہ بھی کھول سی بہرحال ایک گل اور سن لو، گلہ تو میں کافی کرنی سی پر میں نے سپیکر ماشاءاللہ بہت بھیڑا ملیا، میں بات دعا تو نہیں دیتا، ٹھڈا سا دے مانگا تھوڑا سارے۔ چوتھی خواہش، چوتھی خواہش، بندہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں دوست بنائے تھے گندے بنائے، آپ نمازی ہے دوست بے نمازی ہے، آپ تہجد گزار ہے گڑا بیلی ہے او تہجد گزار نہیں، شرابیاں نو بیلی بنایا، سودی کاروبار کرنے والے نو بیلی بنایا، اندے بلپے غلطاڑ ہوڑی 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 اندی تہجد بھی مک گئی، تکبیر اولا بھی مک گئی، پہلی صف بھی مک گئی، صبح دی نماز بھی مک گئی، زور دی نماز بھی مک گئی، عصر دی نماز بھی مک گئی، مغرب دی شاہ بھی مک گئی، جدو ساریاں نمازاں مک گئیاں، ہوڑی ہوڑی اے بھی گناہاں وچ پے گیا، جدو موت آئی مومنوں کے نہیں مریا، مجرموں کے مر گئے، پیارے ہو جدو قیامت دا دن آئے گا اس ویلے آکھے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں اینا لچیانو، اینا بے ایمانانو، اینا غلط لوگانو اپنا سجن تے دوست نہ بنایا ہوندہ، آج خواہش ہی رہ جائے گی، جے غلط بندیاں دے بیلی بنا گے تے غلط دوستی بندیاں نو جہنم میں لے کے جائے گی، جے دوستی بناؤ گے قرآن نال تے قرآن تینو جنت لے کے جائے گا، دوستی بناؤ گے نماز نال تے نماز تینو جنت لے کے جائے گی، جے دوست بناؤ گے مسیحت نو تے مسیحت تینو جنت پہنچائے گی، دوست بناؤ گے ولی اللہ لوگانو اے دوستی تینو جنت پہنچائے گی۔ ایک صحابی رسول ہے، قرآن دا قاری ہے، تے جماعت نے آکھیا سانو ایک قاری نہیں چاہی دا، او دو تو جماعتہ قاریاں دے بغیر ہے، شروع تھے آدھر سانو ایک قاری نہیں چاہیے، ایک قاری سی مسجد قباء دا، مسجد قباء جنہی سب تو پہلے میرے نبی نے مدینہ چ بڑھائی سی، اجے آپ نے گھر نہیں بڑھائے، مسجد بڑھائی، سیر تے پتھر چاہ چاہ کے میرے حضور نے مسجد بڑھائی،
اس مسجد دے اندر جڑا 2 نفل پڑھ لوے مکمل عمرے دا ثواب ملدا ہے۔ اس مسجد دا امام ہے تے جماعت کہنے لگی سانو امام نہیں چاہیے دا۔ پیارے نبی نے فرمایا اندہ کی گناہ ہے؟ آدھر نماز نہیں پڑھدا۔ فرمایا تہجد گزار ہے، اسی بعد چونے ہیں اور پہلے مسجد دے اندر اللہ اللہ کر کے رو رہے ہوندہ ہے، انہوں قرآن پڑھن دا وال نہیں۔ فرمایا ایڈا سونا قرآن پڑھدا ہے کہ انج لگدا ہے جی میں سمانہ تو نازل ہو رہا ہے۔ فرمایا پھر کیوں نہیں رکھ دے ہو، کیوں نہیں چاہیے دا؟ اے امام اکھے سورت بقرہ بھی پڑھ لوے، قل واللہ ضرور پڑھے گا، سورت آل عمران بھی پڑھ لوے، قل واللہ ضرور پڑھے گا، سورت نساء بھی پڑھ لوے تے قل واللہ ضرور پڑھے گا، سارا قرآن بھی پڑھ چھڑے، قل واللہ تو بغیر اے رکوع تے نہیں جاندہ۔ سانو تاں واسطے اے بندہ چاہیدہ نہیں، قل واللہ تو بغیر اندی نماز ہی نہیں۔ اے اعتراض کیا، اعتراض بھی ہویا تے قل واللہ تے والا۔ جماعت قل واللہ چھڑانا چاہتی ہے، سیابی چلنا نہیں چاہتا۔ ہون کی پیغام آیا، نبی پاک نے فرمایا امام نو بھی بلاؤ۔ جدو امام آیا تے آپ نے فرمایا کاری جی آئے اعتراض کر رہی ہے تیری جماعت۔ کہنے لگے نبی جی مسجد قبا کھولو، مسجد قبا دا مصلی کھولو، امامت کھولو، پر سورت قل واللہ نہیں کھوڑی۔ میں جماعت چھڑ دیا گا، میں قبا چھڑ دیا گا، میں مصلی چھڑ دیا گا، امامت چھڑ دیا گا، پر میں قل واللہ نہیں چھڑنی۔ فرمایا کیوں؟ قل واللہ نال میری دوستی ہے۔ ساڑی دوستی ہے خسریہ نا، ساڑی دوستی ہے کجریہ نا، ساڑی دوستی ہے ٹک ٹاک رانا۔ فرق تھا بڑا، صحابی دی دوستی ہے قل واللہ نال۔ اور فائدہ سنو، ذرا پڑھ لو سبحان اللہ، اچھی پڑھ لو سبحان اللہ، آدھ چوک کے پڑھو سبحان اللہ، دونوں آدھ چوک کے پڑھو سبحان اللہ۔ ایسے دوستی دا کی نتیجہ نکلنے لگا، نتیجہ سنو۔ پیارے نبی بولے، سونے نبی بولے، مٹھے نبی بولے، تے کی بولے؟ فرمایا اے میرے صحابی رسول، اس صورت نال دوستی ایویں رکھی، او ہر رکعت دے اندر قل واللہ پڑھ دے، تسی بھی عمل کر لا۔ لوگو جیڑا بندہ 24 گھنٹیاں دے اندر 10 واری بیٹھ کے قل واللہ پڑھ لے گا، اللہ انہوں جنت دا مکان نہیں دے گا۔ جنت دا مکان 60 میلن 90 کلومیٹر گڑائی میں ہے، سونے دا مکان جن دی گڑائی 90 کلومیٹر ہوئے گا، لیکن انہوں کسر ملے گا جڑا 10 واری قل واللہ پڑھ دے۔ کسر کے نوڈا ہوئے گا، ان دی تعداد لمبائی چوڑائی میرے نبی نے بیان کی تھی نہیں۔ کئی منزلہ اڑ گی، سونے دا محل کئی منزلی ہوئے گا، سارے دا سارا سونے دا ہوئے گا، ان دی چوڑائی تے لمبائی میرے نبی نے نہیں بیان کی تھی۔ او کنوں ملے گا جڑا 10 واری ہر روز قل واللہ دی تلاوت کر چھوڑ دائے۔ اے صحابی نا ہر رکعت قل واللہ پڑھ۔ پیارے نبی نے فرمایا قل واللہ سورت تیرا ہاتھ پکڑ کے تینوں جنت میں لے کے جائے گی۔ دوستی لاؤ تے قل واللہ نہ ڈالو، دوستی لاؤ
تے لوگوں میرے اللہ نال لا لو دوستی لاؤ تے میرے نبی نال لا لو دوستی لاؤ تے صحابہ نال لا لو دوستی لاؤ تے ولی اللہ لوگاں نال لا لو دوستی لاؤ تے قاریاں نال لا لو دوستی لاؤ تے حافظاں نال لا لو دوستی لاؤ تے لوگوں مسجد دے دوست بن جاؤ پہلے صف دے دوست بن جاؤ تکبیر اولا دے دوست بن جاؤ دوست کنجرا دے خسریاں دے نہ بیٹھنا غلط لوگاں دی دوستی ختم کر دیو اے دوستی آلے بندے کمن گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش کہ اللہ میں اس بندے نکمے نوں اپنا دوست نہ بنایا ہوندا آج ان دی دوستی دی وجہ تو میں برباد ہو گیا جہنم چلا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ترانے والا سبھی کری کوئی کوئی نہ بات ایک منٹ میں دعا نہیں میری دعا پی پی کے آیا ایک منٹ نہ بات چوب کر جا ایک پیغام دے رہا ہر مہینے دا تیسرا جمعہ اس مسجد دے اندر قاری و حافظ زہد عثمانی سے پڑھان گے اور بہت اچھا قاری ہے بڑا اچھا عالم ہے اور ماشاءاللہ اس مسجد دے اندر ہر مہینے دا تیسرا جمعہ قاری زہد صاحب عثمانی کا ہوئے گا اور وہ سنو گے تو انشاءاللہ علمی فائدہ بھی ہوئے گا اور مزہ بھی بڑا آئے گا کیونکہ نوجوان بھی ہے اور خوبصورت بولتا ہے اللہ عمل دی توفیق اور یہی ہونے سپیک کر دے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين یا اللہ جتنے آئے تیرے گھر دے اندر سب دی حاضری قبول فرما اللہ قاری زاہد صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرما اللہ جتنے لوگ تیرے گھر دے مہمان بنے یا اللہ سب دی حاضری نو قبول فرما اللہ میرے استاد قاری عبدالعزیز صاحب نو صحت والی ایمان والی قرآن والی حدیث والی لمبی عمر عطا فرما یا اللہ جتنے لوگ تیرے گھر چاہے قرآن دا درس سن وستے اللہ ہمیشہ انہوں اچھا وقت دیوی برے وقت تو محفوظ فرما اللہ ہمیشہ عزتہ دیوی ذلتہ تو محفوظ فرما ہمیشہ عروج دیوی زوال تو محفوظ فرما ہمیشہ سکھ دیوی دکھا تو محفوظ فرما ہمیشہ نیکیاں دی توفیق دیوی گناہ تو محفوظ فرما ہمیشہ رضا الہی دیوی ریاکاری تو محفوظ فرما اللہ زندہ رکھی سلامت موت آوے ایمان تے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین